بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم ڈی جی خان اور جامپور کے مختلف اپنے کینڈیڈیٹس کی کمپین کے سلسلے میں مختلف حلقوں میں پہنچے، وہاں ہم نے کارنر میٹنگز کی، پروگرامات کیے، جلسے کیے۔ میرے ساتھ جمعیت علماء اسلام ڈی جی خان کے امیر مولانا اقبال رشید صاحب، ڈی جی خان کے جنرل سیکرٹری انعام اللہ بھٹی صاحب، اور اسی طرح جے یو آئی صوبہ پنجاب کے نائب امیر مولانا جمال عبد الناصر صاحب بھی تھے۔ جے یو آئی کے جو یہاں مختلف کینڈیڈیٹس ہیں اس میں ہمارے پیر مدثر عرفان صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اسی طرح حاجی عبدالسلام صاحب بھی ہمارے درمیان ہیں۔ دیگر کینڈیڈیٹ سے ہم نے ملاقاتیں کی، تو الحمدللہ ہمارے ان حلقوں میں جمعیت علماء اسلام کے امیدواران کی کمپین بھرپور اور پرجوش انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک کا رسپانس بہت اچھا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے امیدواروں کو ان کی طرف سے محبت اور اپنائیت دی جا رہی ہے، بھرپور سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہماری جو مقامی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہاں کے جو لوکل نمائندگان ہیں، تاجر تنظیمیں ہیں، مقامی حلقوں کے جو احباب ہیں، وہ بھی جے یو آئی کے امیدواروں کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلی پون صدی سے پاکستان کے عوام جن جماعتوں یا شخصیات کو ووٹ دیتے رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کو مایوس کیا ہے، ان کو ان کے حقوق فراہم نہیں کیے، مختلف مسائل کا شکار کیا ہے۔ آج ملک داخلی طور پر بھی اور بیرونی دنیا کے حوالے سے بھی جس تنہائی کا شکار ہے، جس انتشار کا شکار ہے، ملک کی معاشرت اور معیشت جن مشکلات کا شکار ہے، تو لوگ ان تمام مسائل سے تنگ آ چکے ہیں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قیادت، پاکستان کی قیادت ایسے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے جن کا ویژن کلیئر ہو، جن کے پاس ایک مضبوط منشور ہو، جن کے پاس ملک کو چلانے کے لیے بھرپور صلاحیت ہو، اور سب سے بڑھ کر جن کا کردار اپنا کردار اجلا ہو۔ اور اس وقت پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ہر سیاسی جماعت اور اس کے لیڈروں کے کیس عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں، ہر سیاسی جماعت پر کرپشن کے الزامات ہیں۔ مختلف ادوار میں حکومتوں میں آنے کے بعد وہ لوگ ناکام ہو کر واپس گئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ایک واحد جماعت ہے کہ جو کچھ عرصہ اقتدار میں شامل رہی، لیکن اس کے امیدواروں کی، اس کے وزراء کی اور اس کے اقتدار میں شامل لوگوں کی کارکردگی نہ صرف حوصلہ افزا رہی ہے، خوش آئند رہی ہے، بلکہ ان کی کارکردگی قابل فخر رہی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے مختلف صوبائی یا قومی وزارتوں میں جو خدمت کی ہے، ان پر 1 روپے کرپشن کا الزام موجود نہیں ہے، ان پر کوئی لوٹ مار کا الزام نہیں ہے، ان پر کوئی نیب کا کوئی کیس موجود نہیں ہے، ان پر بھتہ خوری کا کوئی الزام نہیں ہے۔ اجلا کردار، شفاف کردار اس وقت جمعیت علماء اسلام کے پاس موجود ہے، اور ہم اسی کردار کے ساتھ عوام کے پاس جا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں عوام کی محبت مل رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہماری یہ کمپین اور آگے بڑھے گی، اور بہتر ہوگی، اور ہمارے ان مقامی حلقوں میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی انشاءاللہ پورے پنجاب میں اور پورے ملک میں جہاں جہاں جے یو آئی کے امیدوار موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام کے یہ امیدوار کامیاب ہوں گے۔ عوام جے یو آئی کے امیدواروں کو، ان کے قائد مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دے گی، کتاب کے نشان کو ووٹ دے گی، اور آنے والا 8 مئی کا دن انشاءاللہ، وہ 8 فروری کا دن انشاءاللہ جمعیت علماء کی کامیابی اور فتح کا نوید لے کر انشاءاللہ وہ ہمارے لیے خوشخبری لے کر آئے گا۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، پبلک کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ جمعیت علماء کے امیدواروں کو سپورٹ کریں، ان کو ووٹ دیں، ان پر اعتماد کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے حقوق آپ کی دہلیز پر پہنچائیں گے پرامن، اور ہم ایک خوشحال ریاست اور فلاحی اور اسلامی ریاست کے تصور کے ساتھ میدان میں موجود ہیں، اور وہ ہمارا ماضی ہمارے دعووں کو ثابت کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ بہتر مستقبل کی ہم نوید دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ حضرات کوئی بات کرنا چاہیں تو پھر